آپ کو دل کے گہرائیوں سے ریل بات چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع جنت میں حوروں کے ساتھ ہم بستری کے بعد اولاد ہوگی یا نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اس کے تقاضے۔ جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا وفیہا ما تشتہی انفسکم، کہ جو دل چاہے گا، نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے۔ تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے، حوریں بھی ہوں گی، اور جو وتلذ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں، آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے۔ قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع آپ پڑھیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں کیا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دو کام کر لیے، نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کیے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ اولاد کا سلسلہ ہوگا، جی ہاں، حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو، جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ ان کو اولاد بھی دے دیں گے۔ لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے، یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا، اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صحابہ کرام کا عمومی موقف یہ ہے کہ جنت میں ہم بستری تو ہوگی لیکن اس کے نتیجے میں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ دلائل اور وضاحت، ایک، جنت کی زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا، سورۃ الحجر 48، یعنی جنت میں نہ تھکاوٹ ہوگی اور نہ ہی وہاں سے نکالا جائے گا۔ دو، حدیث شریف میں نبی اکرم نے فرمایا مومن کو جنت میں جو چاہے ملے گا، لیکن نسل بڑھانے کی ضرورت جنت میں نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی کمی ہوگی۔ تین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ہادی الارواح میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم بستری ایک خالص لذت کے طور پر ہوگی اور وہاں نسل اولاد کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی تخلیق ابدی ہے اور وہاں نسل بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چار، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہا کا یہ بھی موقف ہے کہ جنت میں حوریں اور مومنین کے درمیان تعلق دنیاوی زندگی کی ضروریات سے بالاتر ہوگا اور وہ صرف لذت اور خوشی کے لیے ہوگا۔ نتیجہ، صحابہ کرام اور تابعین کا عمومی موقف یہی ہے کہ جنت میں ہم بستری تو ہوگی لیکن اس کے نتیجے میں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ جنت کی زندگی لذت، سکون اور راحت پر مبنی ہوگی، جہاں دنیاوی زندگی کی طرح نسل بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔